وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ اور پوری امت اسلامیہ کی روحانی والدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ بڑھیا ہے جس کے اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو، اور خاص کر اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ لطف اور محبت کا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان بہت بڑھیا ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اچھا ہو، امیر، غریب، جاننے والا، اجنبی، قریب والا، دور والا، سب کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہو، اور خاص کر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف اور محبت کا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، اور واقع میں اللہ کی نگاہ میں تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے۔ لوگوں کی نظر میں تم بہت اچھے ہو، تم پوری محفل کے جان ہو، لوگ مجلس میں تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہاری مجلس کے بغیر کوئی کسی مجلس میں جان نہیں آتی۔ فرمایا اللہ کی ہاں اس کی قیمت نہیں، قیمت تو اس میں ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو۔ تمہارے اندر اچھائی اور خیر کی علامت یہ ہے کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کتنا نرمی کا، کتنی محبت کا، اور کتنا بڑھیا ہے، کتنا بڑھیا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور اس کے ساتھ فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور زیادہ ترغیب اور زیادہ اہمیت اور زیادہ اس کی فضیلت اور امت کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا تو برتاؤ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا معاملہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، محبت کے لحاظ سے، شفقت کے لحاظ سے، خیرخواہی کے لحاظ سے، اور مجھے اللہ نے یہ دیا ہے خوبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ اہلیہ فرمانے لگیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بڑھیا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے حق میں اچھا۔ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا، لوگوں کی نظر میں بہت اچھا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں محفلوں کی جان ہے، ہاں، اور اس کے بغیر مجلس پوری نہیں ہوتی۔ دوستوں کا جسے کہیں کہ روح رواں ہے، تو فرمایا یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ معیار ہے کسی انسان کے اچھا ہونے کا۔ تو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہوں، آگے مسلمانوں کے واسطے اپنی اس ہدایت کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، اور زیادہ ترغیب دینے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی کہ خدا کے فضل سے میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ انتہائی دلجوئی اور دلداری کا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ انتہائی دلجوئی اور دلداری کا تھا، اور جس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھائیں اور امت کو اس کی ترغیب دی، امت کو اس کی ترغیب دی۔ گھر سکون کا گہوارہ ہوا کرتا ہے، پہلے گھروں کا سکون جاتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے۔ پہلے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ گھر معاشرے کی پہلی اکائی ہے، جب وہ خراب ہو جائے معاشرے کی پوری عمارت خراب ہو جاتی ہے، معاشرے کی پوری عمارت ہی خراب ہو جاتی۔ گھر پہلی بنیاد ہے، اور گھر چار دیواری کا نام نہیں ہے، گھر میاں بیوی کے اعتماد کا، محبت کا، الفت کا اور دلجوئی کا نام ہے، اس کا نام ہے۔ اور جب گھروں میں یہ خوبصورت زندگی ہوگی، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے راحت ملے گی، ہر ایک کو دوسرے سے راحت ملے گی۔ ہاں یہ خیال رکھیے گا، یہ خیال رکھیے گا، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، یہ خیال رکھیے گا، کمزوریوں سے کوئی پاک نہیں ہوا کرتا۔ گھر ایسے نہیں چلتے کہ عیب دیکھے جائیں، کمزوریاں دیکھی جائیں، تلاش کی جائیں، گھر اس سے نہیں چلتے۔ گھر تو چلتے ہیں مثبت سوچ سے، میاں ایک کمی ہے تو 10 خوبیاں بھی تو ہیں، 2 کمزوریاں تو 1000 اچھائیاں بھی تو ہیں۔ گھر تو اس سے بنتے ہیں، کمیوں اور کمزوریوں سے یہ انسان خالی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے اینک لگا دی کمزوریوں دیکھنے کی، تو وہ بھی پھر خوردبین لگا دے گی کمزوریاں دیکھنے کی، گھر خراب ہو جائے گا، گھر کا سکون چلا جائے گا۔ تو گھر معاشرے اور سوسائٹی کی پہلی اکائی ہے، اور اس کی جان اور روح باہمی اعتماد، باہمی محبت، باہمی خیرخوائی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ کبھی وہ صبر ناگواری بھی، گھر میں برتن ہوتے ہیں تو آواز تو آتی ہے نا، آواز تو آتی ہے، لیکن کبھی یہ صبر کرتا ہے، وہ شکر کرتی ہے، اور کبھی یہ شکر کرتا ہے، وہ صبر کرتی ہے۔ گھر کی زندگی بنی رہتی ہے، گھر کا سکون باقی رہتا ہے۔ تو یہ پیارا دین ہے ہمارا، اور ہمارے دین کی یہ خوبصورت معاشرت ہے۔ معاشرت کی بنیاد گھر سے ہوتی ہے، کہ ایک انسان کیسا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی بنیاد گھر ہے، اس کی پہلی اکائی گھر ہے۔ یہ دین کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت اسوہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں میں باہمی محبت اور الفت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔